السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ 23، 24، 25 نومبر کو جو نیپال ملک میں اجتماع ہونے والا تھا، اس اجتماع کو کینسل کر دیا گیا ہے، بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ نیپال حکومت نے جبراً ہو یا کوئی مصلحت کے تحت ہو، اس اجتماع کو بالکل ختم کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ تو جو ساتھی ابھی تک سفر میں نہیں نکلے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ سفر نہ کریں، کیونکہ اجتماع کینسل ہو چکا ہے۔ اور جو حضرات سفر کے درمیان میں ہیں یا پہنچ چکے ہیں، ان سے بھی ادباً گزارش یہ ہے آپ اپنی گاڑی کو پیچھے لے آئیں اور اپنے گھر تک واپسی کر لیں، کیونکہ نیپال کی جو حکومت ہے جبراً ہو یا کسی وجہ سے ہو، اجتماع کو بالکل بائیکاٹ کر دیا ہے، بالکل ختم کر دیا ہے، بالکل سرے سے اس کو نستنابود کرنے کی ناپاک پلان کر دیا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ خصوصاً جس مسجد میں رہتا ہوں، اس جگہ کا جو ذمہ دار ہیں ایک ماسٹر صاحب ہے، انہوں نے واٹس ایپ میں بات بھیجا ہے اور میسج کیا ہے کہ جو حضرات سفر میں ہیں واپس آ جائے، جو ابھی تک نہیں نکلے ہیں نیپال کے اجتماع کے لیے، وہ ابھی بالکل نہ نکلے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ان تمام حالات سے ہمیں اب کو واقف ہے کہ یہ نیوز آنا نہایت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ اجتماع میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے ہم اور آپ خود وہ جان سکتے ہیں۔ انسان اگر دیکھا جائے تو ہر ایک جگہ پر اپنے اپنے فیلڈ پر ہر ایک جگہ بھی اجتماع کرتا ہے انسان، غیر مسلمان ہو، سکھ میں ہے، عیسائی میں ہے، دیگر جتنی بھی مسلک والے، جتنی بھی آپ کا دھرم ماننے والے، ہر ایک نے اپنے اپنے اجتماع ضرور کیا ہے، لیکن اس اجتماع میں کوئی بائیکاٹ نہیں، کوئی بند نہیں، کوئی رد و بدل نہیں، لیکن بند ہوتا ہے اجتماع میں۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اجتماع سے ہی جو دین پھیل رہا ہے، الحمد ثم الحمدللہ، جو اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے، یہ تبلیغ کی برکت سے ہو رہا ہے۔ اور یہ تبلیغ کہاں چلا تھا؟ یہ تبلیغ چلائی وہاں پر نظام الدین مرکز شروع ہوا ہے، اور یہ چلا ہے علماء کا ذریعے چلا ہے، اور علماء نے جو اس کام کو مضبوط پکڑ جو کروائے ہیں اور کرا رہے ہیں، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہر ایک کچے پکے گھر میں، کچے پکے مکان میں، کچی پکی مسجدیں، وہاں جا کر اللہ کی بات کو دینا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہے، اللہ کی بات بڑی ہے، اللہ کا گھر سب سے بڑا ہے، مقدس گھر اللہ کا گھر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے معزز سامعین کرام تبلیغ والے ہمیں آپ کو سمجھاتے بجھاتے ہیں۔ قرآن کی آیت بار بار پڑھتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت میں بیسٹ ہونے کے لیے، سب سے اچھا امت، خیر امت ہونے کا وجہ بتایا قرآن نے، اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ اگر کیا ہے آج تبلیغ والوں نے کیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، سب سے بیسٹ امت ہو، سب سے شاندار امت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اچھے کام حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ آج انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اپنے پڑوسی کو ہو، اپنے دوست کو ہو، اپنے بیوی بال بچوں کو ہو، بول نہیں سکتا ہے کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، بول نہیں سکتا ہے کہ بھائی یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں، یہ اچھا کام کیجئے، نہیں بول سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے ایک بہترین نظام شروع کیا ہے، ایک تبلیغ والا کام شروع کیا ہے، جس سے مسجدوں میں رونق ہے، مسجد اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، تبلیغ سے ہی انسان چہرے میں داڑھی لائے ہے، تبلیغ سے ہی انسان کیا اپنے والدین حقوق کو سمجھائے، تبلیغ کے ذریعے سے ہی جہیز کا خاتمہ ہوا ہے، تبلیغ کے ذریعے سے ہی اقرا مسلم کا وجود میں آیا، تبلیغ کے ذریعے سے ہی، صرف تبلیغ جماعت کی نہیں، علماء نے اس کا محنت کیا، لیکن اس کا جو پھل جو نکلا ہے، محنت علماء نے کیا، کھیت سب کچھ لگایا، پانی پٹایا، لیکن پھل کے باری آئی، تبلیغ والوں نے اس کو پرچار کر دیا، پھیلا دیا، گھر گھر تک، دروازہ پھیلا دیا، جہاں انسان جا نہیں سکتا، انسان تصور کے باہر ہے، دنیا کے اینڈ تک اللہ پاک نے اس تبلیغ کے ذریعے دین کے چراغ کو، دین کی دعوت کو پہنچا کر دکھا دیا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، تبلیغ کے ذریعے دنیا میں جو رونق آئی ہے، جس ریشو سے بڑھ رہا ہے، یہ ریشو کو گھٹانے کے لیے، اس ریشو کو بند کرنے کے لیے ابھی تک منافق پیدا ہوا ہے، دشمن اسلام پیدا ہوا ہے، دشمنان تبلیغ پیدا ہوا ہے، دشمنان مدارس مکاتب پیدا ہوا ہے، دشمنان یہ قرآن اور حدیث پیدا ہوا ہے، تب جب اس مقدس کام کو، مقدس مشن کو بند کرنے کے ناپاک پلاننگ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کا نہایت افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ نیپال ملک میں، جس کنٹری میں جو اجتماع ہونے والا تھا، جب 23، 24، 25 کو اس کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ یہ بالکل صحیح نیوز ہے، اور اس نیوز کو زیادہ پھیلائے تاکہ جو حضرات بھی سفر میں ہیں، منزل مقصود نہیں پہنچے ہیں، وہ درمیان سے واپس آ جائیں، کیونکہ جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ختم ہوگا اجتماع۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے اللہ سے توکل کرے، اللہ سے روئے، گر گرائے کہ ہمارے اعمال کے اندر کچھ کمیاں ہیں، ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں، ہمارے اندر کچھ اللہ پر یقین جو مضبوط ہونی چاہیے تھا، اس معیار پر نہیں ہے۔ صحابہ کرام جس طرح ایمان تھا، صحابہ کرام
جس طرح دین کی تبلیغ کرتے، دین کے لیے خدمت کرتے، دین کے لیے قربانی دے دیتے، وہ تمام قربانی ہمارے آپ کا نہیں ہے۔ تب جب یہ آزمائش آ رہی ہے، یہ پریشانی آ رہی ہے، یہ وقتی طور پر ہے۔ اس لیے آپ سے حضرت گزارش ہے کہ دعا کریں، خوب روئیں، خوب گر گرائیں، اپنے اندر کچھ کمیاں ہیں اس کمیاں کو دور کریں۔ جیسے مثال طور 3 دن کا نکالنا، گشت کا کرنا، اس طرح آپ کا دعوت تبلیغ کام کرنا، مکمل 5 وقت نماز پابند سے پڑھنا، تکبیر الاولى سے پڑھنے کی کوشش کرنا، سنت کا خیال کرنا، یہ تمام چیز خیال کرنے، دوسرے کو نہ دیکھیں کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، ہمارے اندر کیا کمی ہے اس کو علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنے زندگی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر آسان فرمائے، خیر فرمائے، اور یہ جو پریشانی آئی ہے، پریشانی چند دن کی بات ہے، پھر انشاءاللہ ضرور پھر جب بادل ہٹے گی تو پھر روشنی ضرور آئے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں، روئے گر گرائے، پھر انشاءاللہ آئندہ وقت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نیت پر کرتا ہے۔ کوئی اگر گناہ کام کو نیت کر رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملیں گے، لیکن نیکی کام کو نیت کرتا ہے، آپ نے اپنے ہر ایک ضرورت کو پورا کیا، آپ نے پیسہ دیا، گاڑی کا انتظام کیا، اپنے سفر کے نکلے، آپ کی جو نیت تھی، یہ نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو عمل کا دار و مدار نیت، آپ کی نیت استعمال کرنے کی، وہاں جانے کی، آپ کو وقت لگانے کی نیت تھی، آپ علماء کا بیان سننے نیت تھی، اللہ اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور یہ جو آپ نے واپسی آئے کے دل میں جو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کا بھی اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اس کا اجر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت فردوس جگہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خیر کرے، رحم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سماعت فرما لیں حضرت نے کیا فرمایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ ملک نیپال میں چونکہ احوال تھے 23 تک بند تھا، تو حکومت کے لوگ آ کر ہمارے ساتھیوں کے پاس یہ زور دے کر کے لکھوا کر کہ آپ لکھیے کہ ہم اجتماع نہیں کریں گے، اور اجتماع کو کینسل کروا دیا ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش اس بات کی ہے کہ جو بسیں چل چکی ہیں ان بسوں کو واپسی کا نظام بنا لیجئے، اور جو بسیں ابھی نہیں چلی ہیں جہاں جہاں سے، ان بسوں کو اب آنے کی تو ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ باقی یہ کہ اللہ رب العالمین محنت کا بدل عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس وقت میں جو دل ٹوٹا ہوگا اور کتنے لوگ رو رہے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ہمت سے کام لینا ہے، اور ہمت سے کام لے کر ہمیں اپنی بسوں کو اور ساتھیوں کو جو راستے میں ہیں ان کو واپس کرا لینا ہے، بہت اچھے انداز سے سنجیدگی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور ہم سب کے نسلوں سے اللہ تعالی دین کا کام لے، اور دین پر ہر حال میں اس محنت پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے صوبے نے بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت پر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔